بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذرا تذکرہ کیجئے اخا عاد، عاد قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں، یا وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کوئی رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام حجت کرتا تھا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں کہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو اے ہود کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وابلغکم ما ارسلت بہ، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں۔ میرا کام انذار ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی روش اختیار کر لی ہے۔ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، تو عذاب الہی جب آیا، اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں۔ تو جب دیکھا انہوں نے اس کو، یعنی عذاب کو، رعو ہو، یہ وہ عذاب کے لیے ضمیر ہے، عارضاً کہ اس کو ہم نے ایک ابر کی صورت میں بھیجا، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا، سامنے آ رہا تھا۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ تو بادل آ گئے، ابر ہے، اب بارش ہوگی، جل تھل ہو جائیں گے، مطر آ رہی ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں یہ تو وہ شے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک جھکڑ تھا۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی۔ وہ تدمر کل شیء بامر ربہا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، ان کے کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں نہیں دی، ہم نے ان کو تمہیں وہ تمکن نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے بھی، ہم نے انہیں سماعت کان بھی دیے تھے، وَأَبْصَارًا آنکھیں بھی دی تھیں، افئدہ بھی دیے تھے، دل اور عقل بھی دی تھی۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو کچھ کام نہیں آئے ان کے، نہ تو ان کی سماعت، ان کی بصارت، نہ ان کے دل یا عقلیں، میں کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اور ان پر الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں، لوٹیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ کی طرف ہم اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، ہمیں تقرب الی اللہ کا ہمارا ضرورت ہمیں جو ہے وہ درجے حاصل کر دیں گے، اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بل ضلوا عنہم، جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، یہ تو اصل میں ان کی من گھڑت باتیں تھیں، ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں۔ وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی افطرا وہ کر رہے تھے وہ تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سننے لگے۔ فلما حضروہ، جب وہاں وہ پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، سنو، توجہ سے سنو۔ فلما قضی، تو جب وہ آپ کی قرات ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، معلوم ہوا موسیٰ کے ماننے والے تھے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات۔ یہدی الی الحق، اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے،
یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، مانو، ایمان لاؤ۔ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض، اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ پھر فلیس بموجد، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا زمین میں۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، اور وہ تھکا نہیں، ہارا نہیں اس سے، ان کی تخلیق سے، تو لم یعی بخلقہن، وہ عاجز نہیں آ گیا ان کی تخلیق سے، اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا اس پر کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اس وقت سوال کیا جائے گا یہ ہے حق، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تم ڈھکوسلا کہتے تھے، تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں دھونس دی جا رہی ہے، کوئی جہنم وغیرہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار تیری قسم یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ فاصبر، اب آخری بات حضور سے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے۔ یہ اولو العزم من الرسل عام طور پر خیال ہے کہ 5 ہیں، بعض حضرات 7 شمار کرتے ہیں، حضرت ہود حضرت صالح کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن 5 پر چونکہ اسی سلسلہ سور کی صورت ہے سورہ شورى جس میں 5 کا ذکر ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور اس میں جو یوں سمجھیے کہ عزم اور صبر کا معاملہ جو ہے اس میں حضرت ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہے، 950 برس تک جو ہے انہیں صبر کرنا پڑا، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو کوفت، ذاتی تکلیف، بیماری، نہایت ہی تکلیف دہ بیماری، تو اس میں ان کا صبر ایوب اس اعتبار سے مشہور ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ ولا تستعجل لہم، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ کیا مطلب؟ یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو، لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیہ ابن خلف، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اس قوم کو کب تک یہ مہلت دی جائے گی؟ کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلی قوموں کے اوپر؟ فرمایا نہیں، ولا تستعجل، پچھلی صورت بھی اسی پر ختم ہوئی تھی کہ اے نبی اہل ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں، ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے، چونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے، تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہیں۔ وہی بات یہاں خاص طور پر واحد کے صیغے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، تستعجل لهم ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ کانہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عذاب کو، جب عذاب آئے گا تو ایسے محسوس کریں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں رہے تھے مگر دن کی کسی ایک حصے میں، ایک گھڑی دن کی صرف۔ بلاغ، یہ ہے پہنچا دینا، ھذا بلاغ، لیکن ھذا یہاں پر محذوف ہو گیا، ھذا بلاغ، بلاغ یہ پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو ہلاک تو وہی کیے جائیں گے، کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ان کے کہ جو نافرمان لوگ تھے۔